نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ یہ موقع عید الاضحیٰ کا ہے، ذو الحجہ کا مہینہ، ظاہر ہے کہ حج، عمرے اور عید الاضحیٰ کی جو عبادات اور تہوار ہیں انہی کے لیے خاص ہوتا ہے۔ دیکھیے جتنی بھی عبادات ہیں، حج، عمرہ، قربانی، ان سب میں قدر مشترک اگر آپ تلاش کریں ان کی حکمت اور فلسفے میں، تو وہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اپنے خالق کی نظر کر رہا ہے۔ یہ زمانہ قدیم سے ایک بڑی عبادت رہی تھی، اور اس کی اگر آپ مثال اگر دیکھنا چاہیں قرآن مجید میں بڑی نمایاں مثال ہے، وہ واقعہ قرآن نے دہرایا ہے۔ سیدہ مریم علیہ السلام کی مثال ہے کہ ان کی والدہ نے جب وہ پیدا ہونے والی تھیں تو یہ سمجھ کے کہ لڑکا ہے انہوں نے نظر کر دیا، لیکن جب وہ ایک لڑکی پیدا ہوئی تو انہوں نے کہا اچھا یہ تو لڑکی، چلیے یہی نظر کر دیتی ہوں میں۔ تو اس کے بعد وہ خاص ہو گئی تھی، اور اسی نظر کا پھر یہ حصہ ہے کہ جو انجیل اور زبور اور تورات میں یا دیگر صحائف میں جو اس کے آداب ملتے ہیں کہ اپنے بال نہ کٹوائیں، یا نظر پوری ہونے کے بعد وہ اپنا سر منڈوائیں، یہی چیز پھر آپ دیکھتے ہیں کہ حج میں آ گئی ہے، عمرے میں آ گئی ہے۔ تو قدر مشترک وہ نظر ہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کی اس گفتگو میں یہ بات آپ کے سامنے رکھوں کہ یہ نظر کا کام ہم آج بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ ہم اپنی پوری زندگی کو اسی طرح وقف کریں جس طرح سیدہ مریم علیہ السلام نے کی تھی، بلکہ ہم جزوی طور پہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ اور اس میں ہمیں کن چیزوں کا اہتمام کرنا پڑے گا یہ میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کے سامنے رکھوں۔ حج کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، مسالے کیا ہیں، عمرہ کیا ہے، اس کی نظر کیا، اس میں نظر کا کس طرح ایلیمنٹ ہوتا ہے، اسپرٹ کیا ہے، قربانی، عید الاضحیٰ، ان سب چیزوں پہ تو میں بار بار گفتگو کر چکا ہوں، لیکن یہ سب تو ایک خاص موقع پہ کیے جانے والے اعمال ہیں نا۔ اصل میں زندگی تو اس کے بعد گزرتی ہے، تو اگر زندگی اس اسپرٹ کے مطابق گزر رہی ہے تو پھر صحیح معنوں میں ہم نے حج کر رکھا ہے، پھر عمرہ کر رکھا ہے، پھر قربانی ہو جاتی ہے اگر اصلاً زندگی نظر ہے۔ تو اب میں یہ بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ اس کے بعد یہ عبادات تو کر لی ماشاءاللہ، سبھی لوگ کرتے ہیں، حج بھی اللہ کا احسان ہے کہ بیشتر لوگ جن کو اللہ توفیق دیتا ہے، جن کے لیے آسان کرتا ہے، کر لیتے ہیں، عمرہ کر لیتے ہیں، قربانی لوگ کر لیتے ہیں، عید الاضحیٰ سبھی مناتے ہیں۔ تو ان سب میں قدر مشترک وہی ہے۔ تو بھئی اس کے بعد نظر اپنے آپ کو کرنا ہے نا، تو عملاً پھر نظر کرنے کے کیا راستے ہیں یا اس کے کیا آداب ہیں، اس میں کیا کیا چیز شامل ہے، یہ میں آپ کے سامنے آج اختصار کے ساتھ بات رکھوں گا۔ پہلی چیز جو اس نظر کا حصہ ہے اور لازمی ہے وہ قرآن نے بھی بیان کی ہے، اور سیدہ مریم کی کہانی میں بھی ہے۔ انسان اپنے آپ کو اپنے رب کی بندگی کے لیے خاص کرتے ہیں، اور اس کے لیے وقت نکالے ہو۔ دیکھیے ہمارا معاملہ یہ ہے کہ خاص طور پہ جو لوگ دین کی کچھ فکر کی طرف آ جاتے ہیں، اور دین کا ایک ہمارے ہاں نمونہ تو وہ ہے نا کہ جس میں لوگ فرقہ وارانہ چیزوں کی طرف جاتے ہیں، فرقہ بندی کی طرف جاتے ہیں۔ ایک راستہ وہ ہے جس میں لوگ انقلابی سوچ کی طرف جاتے ہیں، ایک راستہ وہ ہے جس میں لوگ فکری چیزوں کی طرف جاتے ہیں۔ تو دو نقطہ ہے نظر میجر اگر آپ تقسیم کریں، ایک وہ جو عمل پہ ذرا زیادہ فوکس کرتے ہیں، ایک وہ جو ذرا فکری معاملات پہ فوکس کرتے ہیں۔ تو یہ جو فکری معاملات پر زیادہ فوکس کرتے ہیں وہ ہمارے جیسے لوگ ہی ہوتے ہیں، ان میں ایک کمزوری در آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ عبادات سے ان کا رجحان کم ہو جاتا ہے۔ نمازیں وہ پڑھ لیں گے، فرض پڑھ لیں گے، نوافل بھی پڑھ لیں گے، جو نمازوں کے ساتھ عام طور پر جسے ہم سنت کہتے ہیں وہ بھی پڑھ لیتے ہیں،
لیکن جو نفل عبادات ہوتی ہیں، جو انسان کو اپنے رب سے قریب کرتی ہیں، جس میں طوالت ہوتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت ہوتی ہے، جس میں شوق ہوتا ہے، جس میں محبت ہوتی ہے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جسے حضور کو کہا گیا ہے کہ جب اس مشن سے فارغ ہو جاؤ تو پھر کمر ہمت باندھ لو، کمر کس لینا اور اپنے رب کی رغبت اختیار کرنا۔ مطلب یہ کہ پھر اس کی عبادت کے اندر ذوق و شوق ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے، نمازوں میں طوالت ہوتی ہے، نمازوں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام ہوتا ہے، اس میں آدمی صرف وقت کا انتظار نہیں کرتا کہ جی وقت ہو گیا ہے تو ظہر پڑھ لوں، عصر پڑھ لوں، یہ بھی پڑھتا ہے آدمی، اس کے بغیر تو کچھ ہے ہی نہیں، مگر اس کے بعد پھر آدمی بغیر کسی وجہ کے اٹھتا ہے اور پھر وہ اضافی طور پر نفل پڑھتا ہے۔ اسی کی بعض شکلوں کو پھر ہم جانتے ہیں، نفل نمازوں میں سے بعض تہجد ایک بڑی نماز ہے، وہ اس کی ایک آسان شکل ہے، وہ عشاء کے ساتھ جو وتر پڑھتے ہیں وہ، یا آپ چاشت و اشراق کی نمازیں ہیں۔ یہ انسان کسی وقت کا بھی پابند نہیں ہے، کسی بھی وقت پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ اس میں اہتمام ہونا چاہیے۔ یہ پھر ایسے ہی جسے کہتے ہیں کہ چھدا اتار دینے والی بات، صرف ایک رسم پوری کر دینے والی بات، فارمیلٹی والی بات نہیں ہوتی، بلکہ انسان گویا کہ اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے آتا ہے اور اس کے حضور بیٹھتا ہے، اس سے بات کرتا ہے، اس کی بات سنتا ہے۔ بات کیسے سنتا ہے؟ قرآن مجید طویل پڑھ کے۔ اور اپنی بات کیسے کرتا ہے؟ اس کی حمد کر کے، اس کی تسبیح کر کے، اس کی تعریف کر کے۔ اور اس پہ میں نے پچھلے دنوں ایک تفصیلی آرٹیکل لکھ کر توجہ یہ دلائی تھی کہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ عربی زبان میں یہ سب کچھ کریں، یعنی جو متعین اذکار ہیں وہ تو عربی ہی میں کرنے ہیں، لیکن نفل کی یہ خصوصیت ہوتی ہے خاص طور پر کہ اس میں جس کو آپ نے طوالت دینی ہو، جس نماز کو طوالت دینی ہے، طویل سجود کرنے ہیں، طویل رکوع کرنے ہیں، طویل قیام کرنے ہیں، تو وہاں پر اب آپ کو کچھ اور بھی کرنا ہے، تو پھر آپ اپنی زبان کے اندر اللہ کی حمد کر سکتے ہیں، اس کی تسبیح کر سکتے ہیں، اس کی تعریف کر سکتے ہیں، اور وہ بڑی نیچرل ہوگی، وہ دل سے نکلے گی، آپ کے اپنے الفاظ ہوں گے، آپ کی اپنی دریافتیں ہوں گی، زندگی میں جو کچھ آپ کے ساتھ خیر و شر پیش آ رہا ہے، یا تو کوئی مسئلہ ہوگا تو آپ پیش کر دیں گے، کوئی نعمت ہوگی تو آپ اس پہ شکر ادا کریں گے، اور جب آپ تلاش کرنے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ زندگی میں نعمتوں کی بھرمار ہے، عنایات کی بھرمار ہے۔ ہم آئے دن ایسے واقعات سنتے ہیں کہ ایک جوان آدمی ہے، مر گیا۔ ہمارے پاس کتنی بڑی نعمت ہے، زندگی ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ پیچھے 2 بچے چھوڑ کے چلا گیا، وہ کون اس کے بچوں کو پوچھے گا؟ کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا بھی نہیں۔ کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ سکتے ہیں، انہیں چمٹا سکتے ہیں، یہ کوئی معمولی نعمت ہے۔ ہم سجدہ کر سکتے ہیں، ہم رکوع کر سکتے ہیں، کوئی معمولی نعمت ہے۔ ہمارے پاس ہاتھ ہے جسے ہم رکھ سکتے ہیں، ہمارے پاس زبان ہے جس سے ہم بول سکتے ہیں، ہمارے پاس آنکھیں جن سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو آدمی غور کرے تو پتہ ہی چلے گا کہ جو میں ہمیشہ اس تمثیل سے سمجھاتا ہوں کہ ہمارا یہ جو گلاس ہے یہ 99% بھرا ہوا ہے، ہم جتنا بھی پی لیں اس گلاس کو کم نہیں ہوتا۔ اللہ کے عطا کردہ گلاس کی یہ خوبی ہے، آپ پیتے جائیں وہ بڑھتے جاتے ہیں۔ ہر روز ہمیں، پچھلے دنوں کسی نے کیلکولیشن کر کے بھیجی تھی کہ شاید 70-80 ہزار جو ہے ہمیں سیکنڈ ہمارے ریفل کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے موبائل میں۔ تو یہ کیسی نعمت ہے، کیسا کرم ہے پروردگار کا کہ زندگی کے اس گلاس کو وہ کبھی خالی نہیں ہونے دیتے۔ تو یہ ڈسکوریز ہونی چاہیے، اور اسی کو پھر قرآن مجید کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ ہم ذکر کثیر کو کیا سمجھتے ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ بھی اذکار ہی ہیں، لیکن سمجھ تو رہے ہیں نا کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اور زیادہ بڑا ذکر یہ ہوتا ہے کہ آپ دریافت کر رہے ہوں کہ زندگی کے فلاں فلاں مرحلے پہ میں بے بس ہو گیا تھا، میں بے کس ہو گیا تھا، کوئی اسباب نہیں تھے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا، پھر اسباب خود بخود بنتے چلے گئے۔ کس نے نکالا ہو؟ اسی نے جس نے ہمیں ہماری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، جب کوئی ہمارا دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں تھا، کوئی ہمارا خیال کرنے والا نہیں تھا، کوئی کھانا دینے والا نہیں تھا۔ اس وقت اس نے زندگی کے سب سے مشکل مرحلے سے، یعنی اس وقت تو ہم ایک قطرہ آب سے ایک انسان بننے کے عمل میں پتہ نہیں کن کن مراحل سے گزرے، کیسی کیسی مشکلات تھیں، لیکن وہ مہربان رہا، وہ کرم کرتا رہا۔ تو یہ زندہ تعلق جب اللہ تعالیٰ سے پیدا ہوگا تو پھر اس کے بعد آدمی کی نماز میں پھر وہ کیفیت آئے گی کہ آدمی نماز پڑھے گا۔ اچھا، پھر اس کے نتائج نکلیں گے، بات پھر وہ سادہ نہیں رہے گی، اس کے نتائج نکلیں گے۔ پھر وہ روحانی خوشی آپ کو نصیب ہوگی، وہ قلبی اطمینان آپ کو نصیب ہوگا
جو دنیا کی کسی مادی لذت کے اندر آپ کو نہیں مل سکتا. لیکن یہ ہوگا کب؟ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ زندہ تعلق ہوگا. اور جب آدمی مسلسل اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی توجہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی پھر توجہ کرتے ہیں. وہ بڑا اچھا ایک شعر ہے، شاعر نے بڑا خوبصورت اس کو بیان کیا ہے کہ میں ساری زندگی اس چیز کا طلبگار رہا ہوں کہ ایک نظر ہو جائے میرے اوپر، اور جب وہ ایک نظر ہو جاتی ہے تو پھر وہ ساری زندگی کے لیے کافی ہوتی ہے. یعنی اپنی کی زندگی اس مقصد کے لیے اگر گزرے کہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ توجہ کر دیں تو لگا دینی چاہیے زندگی اس کام کے لیے، کیونکہ ایک دفعہ اگر اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہو گئی تو پھر ساری زندگی کے لیے کافی ہے. یہ ساری زندگی اس دنیا کی بھی ہے اور آنے والی دنیا کی بھی ہے. تو یہ وہ چیز ہے جو انسان کو حاصل ہو جاتی ہے تو پھر انسان چیزوں سے بے نیاز ہوتا ہے. زندگی، دنیا، مادی دنیا کا نفع نقصان، ہار جیت، خیر و شر، ان سے آدمی اوپر اٹھ جاتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا اثر نہیں ہوتا، متاثر نہیں ہوتا. انسان ہے، انسان روئے گا بھی، انسان کو تکلیف ہوگی، پریشان بھی ہوگا، انسان اپنے دکھ کا اظہار بھی کرے گا، لیکن یہ اسے توڑ نہیں سکتی چیزیں. تو نظر میں پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کو خدا کے ساتھ بندگی کا ایک زندہ تعلق قائم کرنا چاہیے، اور یہ بڑی ضروری چیز ہے، یہ بہت ضروری چیز ہے. اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. یہ بنیادی چیز ہے. اس لیے دین شروع یہیں سے ہوتا ہے. اس میں دوسری جو چیز ہے وہ بھی مذہبی ہے، لیکن اس کی اپنی اہمیت ہے، اور وہ یہ کہ جس رب کے حضور میں نے نظر کیا ہے، اور وہ جیسا کہ ہم عرض کرتے ہیں، بار بار توجہ دلاتے ہیں، وہ حج میں یہی اسپرٹ ہے کہ اگر اس کی جنگ ہو، اس کی لڑائی ہو، تو ہم کیا کریں گے؟ خاموش بیٹھ کے دیکھیں گے. تو وہ رب جس نے ہمیں سب کچھ دے رکھا ہے وہ اعلان جنگ کر رہا ہے، وہ بلا رہا ہے. تو حج میں ہم کیا کہتے ہوئے جاتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، میں بھی آ رہا ہوں، حاضر ہو گیا، اس جنگ میں میں بھی شریک ہوں. تو پھر آدمی کو عملاً خدا کی طرف سے لڑنا چاہیے، نصرت دین کا کام کرنا چاہیے، خدا کے دین کی مدد کے لیے اترنا چاہیے. اب ظاہر بات ہے یہ کام ہر شخص اپنی حیثیت، اپنی صلاحیت، اپنی جو اس کی محدودیتیں ہیں، جو مسائل اسے ہیں، جو زندگی کی ذمہ داریاں اس کے اوپر ہیں، اس کے ساتھ ہی کرے گا. آدمی سب لوگ سب کچھ نہیں کر سکتے، لیکن آدمی کچھ نہ کچھ ضرور کر سکتا ہے. تو یہ کچھ نہ کچھ پورے طور پہ ہونا چاہیے. حق تو یہ ہے کہ سب کچھ ہی کر دے، اور اس راستے کا آخری حق یہ ہے کہ پھر آدمی جان ہی دے دے، یہ آخری درجہ ہے. لیکن زندگی دے دے، اور زندگی نہ دے سکے تو اس کا ایک حصہ ہی دے دے، اس میں اپنا وقت دے دے، اپنی صلاحیت دے دے، اپنا پیسہ دے دے. یہ کام آدمی اگر نہیں کر رہا تو پھر اس نے نظر کا حق ادا نہیں کیا. پھر قربانی ہم یقیناً کریں گے، پھر ہم نے ہو سکتا ہے کہ 5 حج کر رکھے ہوں، ہم نے ہو سکتا ہے کہ 30-40 عمرے کر رکھے ہوں، نظر سے ہم کوسوں دور ہیں. اگر زندگی میں عبادت کی وہ کیفیت نہیں ہے جس کو میں نے بیان کیا، اور جو نصرت دین کا وہ زندگی کے اندر جذبہ نہیں ہے جس کو ابھی میں نے بیان کیا ہے کہ خدا کا دین مشکل میں ہے، اس کے دین کو بیان نہیں کیا جا رہا، اس کے دین کو صحیح سمجھایا نہیں جا رہا. دیکھیے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اس وقت مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دین کا نام نہیں لیا جا رہا. دین کے نام پر جتنی بڑی ایکٹیویٹی اس وقت دنیا میں ہو رہی ہے، انسانیت کی تاریخ میں، انبیاء کی تاریخ میں نہیں ہوئی ہے. اتنے لوگ نہیں اٹھے ہیں، اتنے لوگوں نے جانیں نہیں دی ہیں، اتنے لوگوں نے اپنے مالوں کا نقصان نہیں اٹھایا ہے، اتنے مرد و زن گھروں سے نہیں نکلے ہیں، انہوں نے اپنی پوری زندگیاں نہیں لگائی. پوری انسانی تاریخ میں یہ واقعہ نہیں ہوا. لیکن اس کے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ جو اصل دین ہے وہی بیان نہیں ہو رہا. اصل دین ہے وہ بیان نہیں ہو رہا. اور اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ نہیں کہ اصل دین کہیں موجود نہیں ہے. دین میں کوئی تحریف نہیں ہو سکتی، تبدیلی نہیں ہو سکتی، ترمیم نہیں ہو سکتی، اضافہ ہو سکتا ہے. تو اب وہ اضافہ شدہ دین، یا بلکہ بعض اوقات میں وہی اضافی لوگوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. اس کے نتیجے میں صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ جو صحیح دین ہے وہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا. اور قیامت کے دن جب لوگ پیش ہوں گے تو میں ایک آیت میرے ذہن میں آتی ہے اکثر، کلا لما یقضی ما امرہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس انسان نے وہ کام نہیں کیا جس کا ہم نے اسے حکم دیا تھا، جس چیز کا اسے حکم دیا گیا تھا اس نے نہیں کیا. تو قیامت کے دن جب بڑے بڑے دیندار لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے تو یہ جملہ انہیں سننے کو ملے گا. اللہ تعالیٰ فرشتوں کی طرف مخاطب ہو کر انہیں دیکھ کے کہیں گے
لما یقدی ما امرا، سے جو کہا تھا وہ تو کر کے نہیں آیا ہے. وہ کہاں کہہ رکھا ہے؟ وہ قرآن مجید میں کہہ رکھا ہے، انہوں نے بتا رکھا ہے. یہ جو میری کتاب ہے قرآن کا مطلوب انسان، جو مسلمانوں کے کتب خانے میں بالکل ایک ڈفرینٹ کتاب اس پہلو سے کہ اس نے متعین کر کے وہ 6000 قرآنی جو آیات ہیں کم و بیش، اس میں سے جتنے بھی تقاضے 100 کے قریب، اب تو ہم نے لسٹ بھی کر لی ہے، وہ سامنے رکھ دیں. یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، اس کے بارے میں پوچھیں گے اللہ تعالیٰ. یہ مسئلہ بن جانا چاہیے نا، ہر منبر و محراب میں یہ مسئلہ بن جانا چاہیے. اس لیے کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ جی میٹرک کے ایگزام ہو رہے ہیں اور پیپر آؤٹ ہو گیا تو ساری قوم بچے ٹوٹ پڑیں گے، کیا سوالات آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے تو پیپر آؤٹ کر دیا، کسی کو دلچسپی نہیں ہے اس پیپر کو سمجھے، اور سوال وہ اس سے باہر نہیں پوچھیں گے، یہی پوچھیں گے یہ میں نے کہہ رکھا تھا، یہ کیا یا نہیں کیا. تو ان کے سامنے نہ تقریر ہو سکتی ہے، نہ دوسروں پہ ڈالا جا سکتا ہے کہ ہم نے تو دوسروں سے سنا تھا. وہ کہیں گے کہ یہ تمہارے پاس کتاب موجود تھی، اس کو پڑھ لیتے. تو یہ بھی بتایا کہ کیا ڈوز اینڈ ڈونٹس ہوں، یہ بھی بتا دیا کہ کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، نہیں کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. یہ چیز زیر بحث نہیں ہے، یہ سب سے بڑا مسئلہ بن گیا. یا زیر بحث آتی بھی ہے تو ثانوی طور پہ، جبکہ یہ اصل ہے. جس چیز پہ نجات موقوف ہے اصل میں اسی کو اصل ہونا چاہیے نا، باقی کچھ بھی اصل نہیں. تو یہ نصرت دین کا کام کہ اس بات کو نمایاں کیا جائے، اتنا دہرایا جائے، اتنا دہرایا جائے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہی مسئلہ ہے، اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ دوسری چیز ہے جس کا اہتمام ہونا چاہیے اگر ہم نے اپنے آپ کو اپنے رب کی نظر کر رکھا ہے. تیسری چیز جو قرآن مجید کے مطالعے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطالعے سے سامنے آتی ہے کہ اس نظر کا ایک تیسرا حصہ کیا ہے کہ انسان کو جس طرح خالق کی بندگی کے لیے اس نے اپنے آپ کو خاص کیا ہے، مخلوق کی خدمت اور مدد کے لیے بھی اپنے آپ کو خاص کرنا چاہیے. یعنی جس درجے میں وہ ہو سکے. جس طرح نصرت دین تھی کہ آدمی کے حالات ہیں، ماحول ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اسی طرح خدمت خلق کا میدان. اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کوئی این جی او کھول لیں، اپنی والدہ کے ہاتھ پاؤں دبا دے آدمی، اپنے بھائی بہنوں کی کچھ مدد کر دے، دوست احباب کے ساتھ اگر کوئی تعاون کر سکتا ہے تعاون کر دے. جو اس کا سرکل ہے، جہاں وہ موجود ہے، جہاں وہ ایگزسٹ کرتا ہے، وہاں پر آپ ایک نفع بخش انسان بن جائیں. لوگوں کو آپ کی ذات سے فائدہ ہو رہا ہو. بڑے بھائی آ کے پاس میں بیٹھے ہیں، آپ نے ان کی ٹانگیں دبا دی، آپ اندازہ نہیں کر سکتے اس کا کتنا ڈیسائسو فرق پڑتا ہے. یعنی آپ کسی کی ٹانگوں کو ہاتھ لگا کے بڑے بھائی کی دبا دیں، بہن کا سر دبا دیں، اس سے اتنی دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے. اس لیے کہ جب جسم کو آرام ملتا ہے تو پھر انسان بڑا اچھا محسوس کرتا ہے. اچھا یہ نہیں کر سکتے یا اس کا موقع نہیں ہوتا، آپ کو اللہ نے مال سے دیا ہے، مال سے کر دیں. اس کا بھی موقع نہیں ہے، ہر شخص کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہوتی. اچھی طرح بات کر لیں، اچھے مشورے دے دیں، خیر خواہی کر لیں. آدمی کسی بھی طریقے سے کام کر سکتا ہے. کچھ نہیں ہو سکتا، لوگوں کے بڑے مسائل ہوتے ہیں، مسائل سن لیجیے، ان کا دل ہلکا ہو جائے گا. یعنی یہ بھی خدمت ہے، یہ بھی آپ خدمت کر سکتے ہیں. تو آدمی کرنا چاہے بس چیزیں کر سکتا ہے. آپ راستے میں جا رہے ہیں، اگرچہ آج کل اس میں بھی کچھ سیکیورٹی رسک ہیں، لیکن اگر اطمینان ہو، کسی کو لفٹ دے دی آدمی نے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. کچھ نہیں کر سکتے، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا لی، مسکرا کر کسی کو دیکھ لیا، مسکرا کے بات کر لی. آدمی ایک دفعہ یہ طے کر لے تو 10,000 پہلوؤں سے یہ کام کر سکتا ہے. تو جس شخص نے اپنے آپ کو اپنے رب کی نظر کر رکھا ہے، اس کی زندگی میں یہ ایلیمنٹ بھی ممکنہ حد تک شامل ہوتا ہے کہ وہ مخلوق کی خدمت کر رہا ہوتا ہے، خیر خواہی کر رہا ہوتا ہے، اس کی ذات سے لوگوں کو نفع پہنچ رہا ہوتا ہے. یہ تیسری چیز ہے. اور چوتھی اور آخری چیز، میں بہت زیادہ لمبی تقریر نہیں کروں گا، چوتھی اور آخری چیز بس یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ تینوں کام آپ نہیں کر سکتے اگر آپ کی زندگی ڈسپلن اور آرگنائز نہیں ہے، اور آپ میں اپنے آپ کو بہتر بنانے کا جذبہ نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے. آدمی انٹروسپیکشن کر رہا ہو، بہت سختی کے ساتھ اپنا بے رحمانہ سے احتساب کر رہا ہو، اور پھر اس کے اندر اتنی قوت ارادی ہو کہ وہ امپلیمنٹ کر سکے. یعنی پہلی چیز تو نا آدمی میں احساس پیدا ہو کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں تو صحیح. جو آدمی اس
طرح زندہ رہتا ہے کہ یار ساری غلطیاں دوسروں میں ہی ہیں, مجھ میں کچھ غلطی نہیں ہے, میں ٹھیک ہوں, تو کبھی بہتری نہیں آتی. اور یہ ہم کس کا نقصان کرتے ہیں؟ اپنا نقصان کرتے ہیں. اس لیے قیامت کے دن تو آپ جتنا پیوریفائڈ ہو کے اللہ کے حضور پہنچیں گے اتنا ہی جنت میں آپ کو بلند درجہ ملے گا. اور دوسری چیز کے لیے کیا ہے, ضروری کیا ہے کہ آپ نے یہ سمجھ لیا کہ جی یہ مسئلہ ہے, اس کو ٹھیک کیجئے. ہمارا معاملہ یہ کہ ہم اپنے سونے اور جاگنے کو اوقات ٹھیک نہیں کر پاتے, ہم اپنے کھانے پینے کے معاملات ٹھیک نہیں کر پاتے. ہمیں پتا ہے کہ ہمیں ہارٹ کا پرابلم ہو رہا ہے, وہی چیزیں کھاتے رہیں گے. ہمیں پتا ہے کہ ہمارے پاس وقت میں بڑی برکت آ سکتی ہے, ہم اپنے معاملات کو ٹھیک کر لیں, اپنی زندگی کو ڈسپلن کر لیں. ہم یہ کیوں نہیں کرتے؟ ان سب چیزوں کے لیے قوت ارادی استعمال کرنی پڑتی ہے. دیکھیے انسان کے لیے بڑا ہی مرغوب ہے, سہل آسان ہے کہ وہ دریا کا جو دھارا ہے اسی کی سمت میں اپنے آپ کو چھوڑ دے, پانی بہا کے لے جائے گا. تو وقت کے دھارے پہ اگر آپ چھوڑ دیں گے اپنے آپ کو, آپ چھٹی کا دن ہم اور آپ کیسے گزارتے ہیں؟ صبح اٹھتے ہیں, لیٹ اٹھتے ہیں عام طور پہ, اس کے بعد اخبار پڑھنے میں 2 گھنٹے اپنا ضائع کی, چھوٹے سے چھوٹی غیر متعلق خبر بھی, اس کا تعلق کیا بھائی ہم سے؟ سب پڑھنی ضروری ہے. اور ایک نہیں, اب تو انٹرنیٹ کی وجہ سے 5-5 6-6 اخبار, پورا فرسٹ ہاف ایسے نکل جاتا ہے. اس کے بعد ٹی وی کھول لیا, اب ٹی وی دیکھنا شروع کر دیا, 3 گھنٹے وہ بلا وجہ کے تبصرے ان کو دیکھے جا رہے ہیں, سنے جا رہے ہیں. اچھا باقی وہ وقت بچے گا, اب کوئی ملنے آ گیا, کہیں ملنے چلے گا, وہی تبصرے دوسروں سے کرنا شروع کر دیے. اس سے کچھ مختلف ہماری کوئی زندگی ہوتی, یہی کر رہے ہوتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کے ساتھ بھائی آپ عبادت کب کریں گے جس کی میں بات کر رہا ہوں؟ یعنی فرض تو پڑھ لیں گے, جن نوافل کی میں نے بات کی ہے وہ کب پڑھیں گے؟ آپ تو اس وقت ٹی وی دیکھ رہے تھے, آپ اخبار پڑھ رہے تھے, آپ کا سارا دھیان ملک کے سیاسی معاملات کی طرف ہے. آپ خدا کے جمال و کمال کو کہاں دریافت کریں گے؟ اس کی نعمتوں کو کیسے دیکھیں گے؟ بلکہ ٹی وی دیکھ دیکھ کے تو آدمی اتنا منفی ہو جاتا ہے اور اخبار پڑھ پڑھ کے کہ بالکل لٹرلی اندھا ہو جاتا ہے اپنی نعمتوں کو دیکھنے کے لیے. کیسے دیکھیں گے آپ؟ خدمت خلق کا بھی ٹائم کہاں بچا؟ اس میں سے ہر چیز ظاہر بات ہے وقت چاہتی ہے. تو وقت سب سے بڑا ایسٹ ہے, اور اسی کی طرف میں نے توجہ دلائی تھی کہ اگر دن کے اندر ہمارے پاس 70-80 ہزار سیکنڈ اللہ تعالیٰ ہر روز ہمارا موبائل ریفل کر رہے ہیں, زندگی کا گلاس ریفل کر رہے ہیں, یہ لو ہر روز 80 ہزار سیکنڈ لو, یوز کرو انہیں. 80 ہزار مواقع موجود ہیں ہمارے پاس. اب مجھے ایگزیکٹ تعداد یاد نہیں ہے کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں, کم و بیش اتنے شاید سیکنڈ ہوتے ہیں. تو یہ تو ہر روز فار شور ملتے ہیں ہمیں, اور ہم دیکھیں کس طرح انہیں ضائع کرتے ہیں. کیوں ضائع کرتے ہیں؟ ہم اپنی قوت ارادی کو استعمال نہیں کرتے کہ بھیا بستر چھوڑ اوڑی آؤ. اچھا جو بڑی ضروری کام ہے اپنی زندگی کے لیے, ہم ایکسرسائز نہیں کرتے, ہم میں سے بیشتر لوگ نہیں کرتے. یہ معمولات میں ہونا چاہیے. کوئی مثبت ایکٹیویٹیز ہے, گھر والوں کے پاس بیٹھنا ہے, بات کرنی ہے, اس کا بھی ٹائم نہیں ہوتا. پھر وہ سوشل میڈیا کی مصروفیات اور آ گئی, اس میں لگا رہتا ہے. فیس بک تو ختم ہی نہیں ہوتی نا, اس میں آپ 15-20 گھنٹے بھی بیٹھے رہے کنٹینیوسلی تو اگلی پوسٹ آتی چلی جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اصل میں ان 3 چیزوں سے آپ کو روک دیں گی. تو قوت ارادی کو استعمال کرنا ہوگا, قوت فیصلہ کو استعمال کرنا ہوگا, زندگی کو ڈسپلن کرنا ہوگا. اس کے لیے ضروری ہے کہ انٹروسپیکشن کریں, اپنا احتساب کریں, بہتری کی گنجائش دیکھیں کس جگہ پہ ہے, اپنے آپ کو بہتر بنانے کا عمل شروع کریں. اس کے لیے انسان کو اپنے آپ سے لڑنا ہوگا, اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا ہوگا, اپنے رویے کو ٹھیک کرنا ہوگا. یہاں سے پھر سفر آگے بڑھتا ہے. یہاں سے پھر آپ ان 3 چیزوں کو کر سکیں گے جن کا میں نے شروع میں ذکر کیا. تبھی یہ ممکن ہوگا کہ آپ خدا کی بندگی کے لیے اضافی ٹائم نکالیں. یعنی فرض نماز تو کسی طرح مارے باندھے آدمی پڑھ ہی لیتا ہے, یعنی جو ہمارے پس منظر کے لوگ ہیں وہ پڑھ ہی لیتے ہیں فرض نماز, لیکن نہیں, نظر میں یہ کافی نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو لگنا پڑے گا. ذکر کثیر کی کیفیت کے لیے یا یہ الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم, یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ رکوع کرو, سجدہ کرو, اپنے رب کی عبادت کرو, وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون, بھلائیاں کرو, نیکیاں کرو, یہ ایسا نہیں ہوتا. اس کے لیے بڑا زور لگانا پڑتا ہے, اور اس کا نتیجہ میں بیان کر چکا ہوں. تھوڑے عرصے میں زور لگانا پڑتا ہے, اس کے بعد جو روحانی کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ تو آپ کو مجبور کر دیتی ہے کہ پھر آپ اس کو اختیار کریں. نصرت دین کے لیے بھی پھر یہی ہوگا, آپ کو وقت نکالنا پڑے گا, آپ کو اہتمام کرنا پڑے گا, اپنی قوت ارادی کو استعمال کرنا پڑے گا. خدمت خلق کے لیے بھی یہی 3 چیزیں آپ کو استعمال کرنے, قوت ارادی کو استعمال کرنا ہوگا, قوت فیصلہ کو استعمال کرنا ہوگا, اپنا احتساب کرنا ہوگا.
تو اگر ہم اس اسپرٹ کو سمجھ رہے ہیں کہ حج کی اسپرٹ کیا ہے، عمرے کی اسپرٹ کیا ہے، قربانی کی اسپرٹ کیا ہے، کہ یہ اسپرٹ اصل میں نظر کرنا ہے، تو بھیا نظر جب کرنا ہے باقی ساری زندگی کرنا ہے نا، باقی سارے سال کرنا ہے، وہ کیسے کریں گے؟ وہ ان چیزوں کے بغیر نہیں ہو سکتی. یعنی نیت کرنے سے، اسپرٹ سمجھنے سے کیا مسئلہ سالو ہو گیا؟ کوئی مسئلہ سالو نہیں ہوا. نظر بھی کرنا ہے ہمیں. تو میں نے آپ کو بتایا ایک طریقہ تو وہ ہے سیدہ مریم کا، پوری زندگی دے دی اپنی. آج بھی کچھ لوگ کر دیتے ہیں، پوری زندگی لگا دیتے ہیں، لیکن ظاہر بیشتر لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہوتا. تو پھر جزوی طور پہ اپنے آپ کو نظر کرنا پڑے گا آپ کو. لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کو اس طرح اٹھائیں گے کہ اس بندے نے یا اس بندی نے اپنے آپ کو ہمہ وقت میرے لیے وقف کر دیا تھا، نظر کر دیا تھا. تو جو لوگ اپنے آپ کو نظر کریں گے ان کا پھر بدلہ یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب ہوں گے. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. تو قرآن نے بیان کیا نا کہ خدا کے حضور دربار ہوگا خدا کا. یہ دربار سے مراد اس طرح نہیں جس طرح دنیا میں دربار ہوتے ہیں. مطلب یہ کہ لٹرل میننگ یہ ہے کہ ایک ایسے نشست پہ وہ بیٹھے ہوں گے جو پائیدار ہوگی. عند ملیک مقتدر، صاحب اقتدار بادشاہ کے حضور. اب اللہ تعالیٰ کی کیفیت بڑی جدا ہے، وہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا. لیکن دنیا میں اگر میں صرف تمثیل کے لیے سمجھانا چاہوں کہ بادشاہ کے دربار میں اگر آپ کو، یا آج کل کی جدید اصطلاح میں بھئی آپ کو پرائم منسٹر کی کیبنٹ میں آپ کو سب سے اہم وزارت دے دی گئی ہے، آپ پرائم منسٹر کے رائٹ ہینڈ پہ بیٹھے ہیں، یہ سمجھ لیجیے آج کل کی تعبیر میں. ظاہر اللہ تعالیٰ کی جو کیفیات ہوں گی وہاں پہ بالکل جدا ہوں گی، لیکن مطلب یہی ہے اس کا. مقدس صدقن کا مطلب یہی ہے کہ پائیدار کرسی. یعنی یوں نہیں ہے کہ 5 سال میں آپ کی کرسی گئی، 5 سال کی ہماری ہے تو ہر 2 سال میں چلی جاتی ہے. جب چاہے منسٹر کو برطرف کر دیں، پرائم منسٹر کو برطرف کر دیں. مقدس صدقن کا مطلب یہ ہے کہ یہ نشست کہیں نہیں جائے گی، آپ کی ہے، آپ کے پاس دے دی گئی جو نشست تو دے دی گئی، جو مقام دے دیا گیا سو دے دیا گیا، کہیں نہیں جا رہا. اور رب کے حضور ملیک مقتدر، صاحب اقتدار بادشاہ ہے. یہ نظر ہونے والوں کا ریوارڈ ہے. تو اگر ہم اسپرٹ سمجھ گئے ہیں، اگر ہم مطلب سمجھ گئے ہیں، تو پھر ہمیں واقعتاً عملی طور پہ اب اس راستے پہ قدم رکھنا پڑے گا. اور پھر اس کا میں خلاصہ کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ جتنے بھی میں نے پچھلے برسوں میں تقریر کیے، یہ سب سے اہم تقریر ہے. اس حوالے سے کرنا کیا ہے؟ اپنے آپ کو بندگی میں لگانا ہے، فرض کی سطح پہ نہیں، نفل کی سطح پہ وقت نکالنا ہے. وہ عبادت جس میں طویل رکوع، طویل سجود، خدا کی یاد ہو، کیفیت ہو. اور میں نے بتایا کہ اس کا طریقہ ہے، چاہے اردو میں آپ کریں، جو متعین اذکار ہیں، قرآن مجید کی تلاوت، سورہ فاتحہ، یہ سب عربی میں ہوگا. اللہ اکبر، سمیع اللہ لمن حمیدہ، سب عربی میں ہوں گے. اس کے بعد آپ کو اجازت ہوتی ہے کہ آپ اپنی بات کر لیں. دوسری چیز نصرت دین کے کام. یعنی ممکن نہیں ہے نا جس کے لیے نظر ہوئے میں ہے وہ حالت جنگ میں اور آپ تماشا دیکھ رہے کھڑے گئے، یہ نہیں ہو سکتا. پھر آپ کو آنا پڑے گا. اور اس دور میں نصرت دین کا سب سے بڑا کام کیا ہے؟ کہ خدا کے نام پر، خدا کے دین کے نام پر دین پیش نہیں ہو رہا، کچھ اور پیش ہو رہا ہے. اس کو پیش کرنا، اس کو مسئلہ بنانا. اور تیسری اور آخری چیز یہ ہے کہ پھر بندگان خدا کے لیے بھی باعث راحت ہو، باعث رحمت ہو. آپ جہاں موجود ہوں تو لوگ کہیں کہ نہیں اس شخص کا ہونا تو خیر کی بات ہے، اس سے کچھ فائدہ ہی پہنچے گا. آپ کے شر سے کوئی ڈر نہ رہو، گھبرا نہ رہو. اس کے منہ سے پتہ نہیں کیا نکلے گا، طنز کرے گا، تعریض کرے گا، چوٹ لگائے گا، کوئی گالی بکے گا، برا بھلا کہے گا، یا کسی مشکل میں تنہا بیٹھا رہے گا. نہیں، یہ شخص تو آئے گا، کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا. اس سے خیر ہی ملتی ہے، اس سے فائدہ ہی ملتا ہے. تو جب یہ صورتحال ہوگی تو پھر انسان خیر الناس میں ينفع الناس کا نمونہ بن جائے گا کہ بہترین انسان وہ ہے جو انسانوں کے لیے نفع بخش ہو. تو یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا، اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہمیں اپنی بہتری کا جذبہ نہ ہو، اور اس کے لیے ہم اپنی قوت ارادی کو استعمال کر کے اپنی زندگی کو ڈسپلن نہ کر چکے ہوں. تو یہ اس گفتگو کا خلاصہ ہے، اور امید ہے کہ اس کو ہم اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.